اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا سا پچھلا اشیاء رہ گیا، وہ پڑھ لو نا پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر خیر بے شک سبحان اللہ۔ 9، ہر مصدر سے 9 چیزیں مشتق ہوتی ہیں۔ وہ تو نا بھی صراف محتاج ہے، وہ تو بات ہے نا۔ اچھا جی، محض منحصر ہے اشتقاق 9 میں۔ مصدر سے یہ 9 کیوں مشتق ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ وہ جو مشتق ہوتا ہے نا مصدر سے، یہ پڑھے سے کہ نہیں سے پڑھے؟ ہاں بھی وہ جو مشتق ہوتا ہے کس سے، یا وہ فعل ہوگا یا اگر فعل ہے تو پھر نہیں خالی اس سے کہ وہ فعل اخباری ہوگا یا فعل انشائی ہوگا، اخباری یا انشائی۔ اگر اخبار ہے تو پھر اس کے شروع میں زوائد اربع میں سے کوئی ہے یا کوئی نہیں ہے جی، اور رفعتین ہو۔ اگر اس کے اول میں نہیں ہے تو یہ ماضی ہے، اور اس کے اول میں ہے تو یہ مستقبل۔ اور اگر وہ فعل انشائی ہے تو پھر وہ طلب فعل پر دلالت کرتا ہے یا ترک فعل پر دلالت کرتا ہے۔ طلب پر دلالت کرتا ہے تو ہمارا ہے، ترک پر دلالت کرتا ہے تو یہ تو 4 فعل ہو گئے۔ اگر مصدر سے مشتق ہونے والا اسم ہے تو پھر وہ دلالت کرتا ہے اس ذات پر جس کے ساتھ مصدر فعل قائم ہے، تو یہ اسم فاعل ہے۔ اور اگر دلالت کرے اس ذات پر جس پر فعل واقع ہے تو یہ اسم مفعول ہے۔ اگر دلالت کرے اس اسم پر اس شے پر جس میں فعل واقع ہے تو یہ ان کا اچھا جس میں واقع ہے، وہ 2 صورت ہے۔ جس میں واقع ہے وہ مکان ہے یا زمان ہے؟ مکان ہے تو زمان ہے تو، اور اگر دلالت کرتا ہے وہ مشتق ہونے والا اسم مصدر سے دلالت کرتا ہے اس شے پر کہ واقع ہوتا ہے فعل اس کے سبب سے، تو یہ اسم آلہ ہے۔ یہ اس طرح بھی 9 چیزیں کیا ہو گئیں؟ مشتق ہو گئیں جی۔ سنیوں گل اے شاباش۔ اگر سوال کیا جائے کہ کیوں نہیں ذکر کیا گیا نفی کو، جہد کو، صفت مشبہ کو، اسم تفضیل کو، باوجود ہے کہ یہ بھی سارے ہم کہتے ہیں نفی جو ہے نا وہ صورت میں نہج کے مشابہ ہے۔ لا یضربو تے لا یضرب صورت انتکو جیسے، نہ صرف آخر تے جزم نہیں، مشابہ ہیں۔ اور جہد جو ہے یہ مشابہ ہے نہج کے معنی، بس اسی لیے نہیں ذکر کیا ان دونوں کو۔ پھر اس میں سوال ہے کہ یہ ہے کہ مشابت اگر انکان وجہن، اگر مشابت وجہ ہے عدم ذکر کی تو پھر مناسب ہے کہ زمان مکان دونوں کو ذکر نہ کرتے، ایک ہی کافی تھا، کیونکہ ان دونوں کا تو صیغہ تو ایک ہی ہے باعتبار صورت کے۔ مضربن مارنے کا زمانہ، مارنے کی جگہ تائیں تو 2 معنی کیتے نہیں، جیسے مضربن مثلا، پس ہوگے پھر اشیاء کل کتنے؟ 8، پھر 9 تو نہیں ہونے چاہیے تھے نا جی۔ اچھا، ممکن ہے جواب بیں طور کے مراد مشابت بحسب صورت سے تقارب المعنی بھی ہے۔ نفی کثیر ما استعمال ہوتی ہے کس میں؟ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہو مومنہ دی شان لا تعبدون الا اللہ، تم تو نہیں عبادت کرو گے مگر صرف اللہ کی۔ یہ چند دن پہلے گزرے ہیں۔ فلا یارد ما اورادہ تدبر۔ جواب صفت مشبہ سے کیا ہے بھی، اس کو کیوں نہیں ذکر کیا؟ جواب صفت مشبہ سے پہلا اول یہ کہ صفت مشبہ داخل ہے کس میں؟
جیسا کہ نیم مخفی اس پر جو اللہ ما ہوانی اللہ ماہر الفن بنائے نو ماہر لکھے ہے نا، ہاں، فن کے ماہر پر مخفی نہیں ہے. سن رہے ہو؟ بظاہر صفت مشبہ یا فاعل کا معنی ہوتا ہے یا مفعول بہی نہیں، یا مفعول بہی اور ہوندا ہی. اچھا جی، اسم تفضیل جو ہے وہ بھی نہیں خالی. قسم تفضیل جو ہے وہ یا آتا ہے فاعل کے معنی میں جیسا کہ وہ قیاس ہے، اور یا ہوتا ہے وہ تفضیل مفعول میں جیسا کہ شاذ طور پر اور غیر قیاس طور پر کچھ ہے. سنیں جی، تو پس اس پر داخل ہو گیا کس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کس میں داخل ہو گیا؟ اسم فاعل میں. اور ثانی صورت میں کس میں داخل ہو گئے؟ اگر تو کہے کہ تصغیر بھی تو مشتق ہوتی ہے کس سے؟ زبیر بن بے زیادت الیا نصیر سے نصیر. میں کہتا ہوں کہ نہیں تسلیم کرتے کہ تصغیر مشتق ہے کس سے؟ مصدر سے. ہم تسلیم نہیں کرتے. یا کی زیادتی من قبیل زیادت لے افادت المعنی ہے، نہ کہ اشتقاق کے لیے. ہم نہیں تسلیم کرتے کہ تصغیر مشتق ہے کس سے؟ ایک وکری شے نہیں، اس میں تو صرف یا کا اضافہ کیا اسم فاعل میں مفعول میں معنی کے افادے کے لیے. اے مطلب ہے معنی کے یہ زبیر بزارے بھی ہے، صرف تھوڑا سا معنی لینا تھا کہ تھوڑا سا مارنے والا. اے مطلب جی سنیں ہی، نہ کہ یہ اشتقاق وکھرا ہے کوئی. کما سرہ بھی دلالت کرتے اس پر عدم اختصاص اس کا مشتقات، کیونکہ تصغیر جو ہے وہ سوال ہے کہ اگر تصغیر مصدر سے ہی مشتق ہوتی تو پھر کسی جامد کی تصغیر نہ بنتی. حالانکہ جامد میں بھی جاری ہے رجل سے ہے کہ کوئی نہیں. تو پتہ چلا کہ تصغیر جو ہے یہ کوئی وکھرا مشتق نہیں ہے مصدر سے، بلکہ وہ اسم فاعل مفعول ہیں، صفت مشبہ ہیں، جن میں یا کا اضافہ کر کے نئے معنی کا فائدہ لیا ہے. اگر تو کہے کہ یہ بات دلالت کرتی ہے کہ اسم فاعل اسم مفعول یہ مشتق ہیں کس سے، اور زمان مکان اعلیٰ اور امر نہ سارے مشتق ہیں، حالانکہ تحقیق تصریح کریں گے ماں بعد جا کر علامہ خود کہ یہ مشتق ہیں سارے کس سے. ان کی بیان دینے اس کا جواب ہے ابے دا پتر بھی ہوندا ہے تو دادے دا بھی ہوندا ہے. جواب یہ ہے کہ یہ سارے مشتق ہیں مصدر سے بالتوسط، اس لیے کہ یہ سارے مشتق ہیں کس سے؟ فعل مضارع سے. فعل مضارع مشتق ہے تو لہذا ہو گیا یہ سارے مشتق کس سے؟ جیسا کہ وہ مذہب علامہ صارفی کا. اچھا جی، من کل مصدر، اگر تو سوال کرے کہ وارد ہے اس پر مصادر، وہ مصادر جن سے کوئی شے مشتق نہیں ہوتی، ویل ویحن، تو یہ جو کہا ہے من کل مصدر و موجبہ کلیہ ہی، اس کلیت اعتراض ہے بھئی ہر مصدر سے نہیں. اس پر سوال ہے جب ہر ہو تو ہر سے ایک فرد بھی نکل جائے. جی موجب کلیت نکیز کون ہوندی ہے؟ اے سالبہ جزیہ نکیز آئے کسی مصدر وخانے مشتق کوئی نہیں. ویل اور میں کہتا ہوں مراد اشتقاق نو چیزوں کا اشتقاق ان کا مصدر سے اگر پائی جائے مصدر، اور احتمال ہے یہ کہ ہو بنا غالب پر، تو یہ موجبہ کلیہ نہیں ہے، یہ موجبہ اکثریہ ہے. یہ ایک نواں نام دسے اتنے چلتا ہے ایک ہی یہ موجبہ اکثریہ ہے. جی اکثر ایسا ہوتا ہے، غالب ایسا ہے، سمجھ آئیے ہاں. اچھا جی، واہی الماضی، مقدم کیا ماضی کو کس پر؟
چونکہ ماضی کا زمانہ مستقبل سے مقدم کیا مضارع کو امر پر، اس لیے کہ امر ماخوذ ہے کس سے؟ پس ہو گیا امر فرع مضارع سے، اور امر کو مقدم کیا کس پر؟ کیونکہ امر دلالت کرتا ہے وجود پر، نہی دلالت کرتی ہے عدم پر، اور وجود کس سے؟ اچھا، نہج کو مقدم کیا اسم فاعل پر، اس لیے کہ نہج فعل ہے، اور اسم فاعل اسم ہے، اور فعل عمل میں، اور اشتقاق بنسبت ان کے جو مصدر کے ما سوا، اور اشتقاق بنسبت اس کے ہے جو کہ ہے مصدر کے ما سوا، اور اسم فاعل کو مقدم کیا کس پر؟ بوجہ ہونے فاعل کے، کیونکہ اس سے فعل، یا اس لیے کہ وہی مقصود ہے کس میں؟ کیونکہ کلام فعل فاعل نال پوری ہوندی ہے، برخلاف مفعول کے وہ تو فضلہ ہوتا ہے، اور اسم مفعول کو مقدم کیا کس پر؟ اس لیے کہ یہ اسم مفعول فاعل کے مناسب ہے کہ فعل مجہول ہوئے تو حضرت صاحب سیٹ تے آ جاندے نے کہ کون نہیں آندے، پل پل کی گل، اور اسم مکان کو مقدم کیا کس پر؟ اس لیے کہ مکان تو محسوس ہے، زمانہ معقول ہے، زمانہ محسوس اقوی ہوتا ہے کس سے؟ اور صیغہ ان دونوں کا ایک ہے، صیغہ ان دونوں کا صیغتھا واحدۃ، اور مقدم کیا دونوں کو زمان مکان کو کس پر؟ بوجہ ہونے ان دونوں کے مناسب مفعول کے، ہر ایک کے ہونے میں ان دونوں سے محل صدور افعال کے لیے، کوئی بھی فعل ہے تو اتھے مکان بھی ہونا ہے تو ایشا بس ہے، اور مفعول مناسب ہے اس کے جی، تو اعلیٰ ہر جگہ ضروری نہیں جی سنے ہی ہوں، چلو واپس پڑھو عبارت۔ فَكَسَرْتُهُ عَلَى سَبْعَةِ أَبْوَابٍ، بس تو چونکہ صراف محتاج ہے صیغوں اوزان کی پہچان میں 7 ابواب کی طرف، کدھر؟ صحیح الاخر ہی، تو علامہ فرماتے ہیں اس لیے لپیٹا میں نے کتاب کو، کسرتہ اے طویتہ، یہ بین اسطور لکھے مستعار ہے، جدو پرندہ تھلے اترے تے پر جوڑے نا، اس لئے بول دے نے کسرت تیر و جناح ہے، پرندے اپنے پر جوڑے نے تھلے ہونے واسطے جی، تو پس لپیٹا میں نے اس کتاب کو 7 ابواب پر، کتنے ابواب پر؟ بس ہنے تو کتاب 7 باب نے، پس لپیٹا میں نے اس کو 7 ابواب پر جی، بس لپیٹا میں نے اس کو 7 ابواب پر، بس لپیٹا میں نے اس کو 7 ابواب پر، اوے خدروں 7۔ فَكَسَرْتُهُ، یہ فا جزائیہ ہے تو شرط کدھر گئی؟ یہ جواب ہے شرط محذوف کا، تقدیر عبارت ہے جب محتاج ہے صراف اوزان کی معرفت میں کدھر؟ ابواب کی طرف، وہ کیا ہے؟ محتاج ہے، تو فَكَسَرْتُهُ ہے نا، فَكَسَرْتُ هَذَا الْكِتاب مرجع دسے ہے، تو لپیٹا میں نے اس کتاب کو کس پر؟ سوال ہے فلا یارد و ما قال شارح حنفی و شرح پہ یہ تھے بغایتن اس دن، انہوں نے کہا انہوں نے نہ وارد ہو کیا کہ میں کہتا ہوں کہ فا کسر تو میں تفریح کے لیے ہے، پس اگر ہے متفرع مطلب ان دی ضرورت کو نہیں آکھن دے جی، اور خلاصہ ہے یہ اللہ متفرع علی قولہ ان صراف تو محتاجی ہے فی معرفت الزان لا سبت ابواب، تو درمیان میں فاصلہ آ گیا، اگلے جڑے نون مشتق نے سنیں وہ ساری گل انہیں اس طرح سوال کیتا سارا جانے تو میں تمہیں پھر دوانا پہنتا وہ چکو نہ وہ گل کی تینوں سر والے جی،
انہاں شرع والے کہے حنفی والے پئی اتھے بھی یہ فا جڑی نا یہ بنائی انہاں یہ جزائیہ نہیں بنائی بلکہ فا بنائی نے کندی فا تفریح ہے جی انہاں صرف یہ گل آکھی بھی جے کر بناؤ نا فا جزائیہ اس دی تے درمیان وچ 9 چیزاں مصدر کو مشتق نے تے اے وچ اجنبی دا فاصلہ ہوندا پے تو ان دا جواب ہے کہ اجنبی نہیں اے بھی تے اندے نال تعلق ہے جی یہ ساری گل دا خلاصہ ہے جی ان کیونکہ شرع دی گل سی وکری انہیں دی ضرورت کوئی ایڈی جی صرف فاؤ تے رولا پیا ہے اے نہیں بھی کوئی ضروری گل بھی رہ گئی وچوں جی تو جواب دیتا اس دے بھی ان دا تعلق ہے تو کوئی حرج نہیں جی ہن اگے چلو بچہ جی الباب الاول فی الصحیح چلو جی باب اول صحیح میں اے فی بیان بنا اس صحیح صحیح کی بنا کے بیان میں بے صحیح کیڑا ہوندا ہے ان دے سیگے کیڑے نے جی باب اول صحیح میں باب اول صحیح میں یعنی فی بنا فی صحیح یہ شروع ہے کس میں مقصود میں باب ہوون 9 باب 9 کو کہتے ہیں آقا حضور علیہ السلام کا فرمان ہے من فتح بابا من علم الحدیث جس نے علم حدیث کا ایک باب کھولا یعنی ایک 9 پڑھائی تو آگے حدیث میں اس کا صلہ ہے جی کتاب العلم میں حدیث ہے جی جن نے ایک باب پڑھیا کندہ حدیث دا مثلا وضو دی حدیثاں پڑھیاں سجدے دیاں پڑھیاں ایک باب جڑے جی تو مراد 9 ایک 9 سنے ہی اے شاباش ہے جی ہن اگے چلو الصحیح الصحیح هو الذی لیس فی مقابلۃ الفاء واللام والعین حرف علت وتضعیف وحمزۃ النحو الضرب چلو جی تو پہلے تعریف ہوتی ہے بعد میں مسائل ہوتے ہیں تو صحیح اب آگے جتنے مسئلے آئیں گے وہ صحیح کے متعلق آئیں گے تو اب وہ مبادی ہوتے ہیں مبادی تصوریہ تو یہ مبادی تصوریہ سے ہیں کہ جو تعریف کرنے لگے ہیں موضوعات کی تعریفیں کس کی موضوعات کی تعریف تو اور لگی ہے ہون لگی ہے اگوں پھر مبادی تصدیقیہ وچ مسئلے لوڑ پین گے صحیح وہ کلمہ ہوتا ہے صحیح وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے فا کے مقابلہ میں لام کے مقابلہ میں عین کے مقابلہ میں نہ حرف علت ہو نہ تضعیف ہو نہ حمزہ ہو جیسے الضرب کیا جی صحیح کے علامہ علیہ رحمہ تعریف کرتے ہیں کہ صحیح وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس کے فا کے مقابلہ میں اور لام کے مقابلہ میں اور عین کے مقابلہ میں نہ حرف علت ہو نہ تضعیف ہو نہ حمزہ ہو جیسے الضرب صحیح وہ ہوتا ہے یعنی صحیح وہ ہوتا ہے یعنی وہ کلمہ ہوتا ہے اللہ جی وہ ہوتا ہے نہ ہو فا کے مقابلہ میں اور لام کے مقابلہ میں اور عین کے مقابلہ میں کیا نہ ہو حرف علت اور تضعیف اور حمزہ جیسے الضرب جی صحیح وہ کلمہ ہوتا ہے کہ نہ ہو فا کے مقابلہ میں اور لام کے مقابلہ میں اور عین کے مقابلہ میں حرف علت اور تضعیف اور حمزہ جیسے الضرب صحیح وہ ہوتا ہے کہ نہ ہو فا کے مقابلہ میں اور لام کے مقابلہ میں اور عین کے مقابلہ میں حرف علت اور تضعیف اور حمزہ جیسے الضرب ایک ہی آئیے کندی چلو جی اور دیکھو درون یہ تعریف سچی آتی ہے اس کلمے پر نہ پایا جائے اس کلمے میں کون بالکل جیسے ضربا جیسے اور یہ تعریف سچی آتی ہے اس کلمے پر بھی جس میں حرف علت تو پایا جائے لیکن فا عین لام کے مقابلے میں نہ پایا جائے جیسے حوقالا جیسے حوقالا
عشیارہ یہ ملحقات دے باب دو کڈے نے ہو کال ہے نا تے عشیر ہوئے نا وہ تو فعیل بن گیا نا تو چلو انج بنا لو بس کیونکہ واو اور یا ان دونوں میں نہیں ہے کسی شے کے مقابلہ میں ان سے. اچھا جی دو تے سچی آئی. مثلا ضاربن مضروبن یہ کیا ہیں کیوں نہیں ہے اگرچہ حرف علت ہیں ضارب الف ہے کہ نہیں مضروب میں کی ہے مضروب ضاربن میں الف ہے مضروبن میں اے گل یار لیکن چونکہ فا اور عین اور لام کے مقابلہ میں نہیں ہے. قولوا فی مقابلۃ الفاء فی ارادہ کیا ہے مصنف نے اس بات کا کہ صحیح وہ ہوتا ہے کہ نہ ہو اس کے فا کے مقابلہ میں اور اس کی عین کے مقابلہ میں اور اس کی لام کے مقابلہ میں نہ ہو کون اور نہ حمزہ ہو. سنیں لہذا فلام بھیج نا صحیح ہو لام عوض ہے مضاف الیہ کا پس نہیں لازم آئے گا ہونا صلے کا بلا عائد فی اراد صحیح الذی هو الذی لیس فی مقابلۃ فائہ و عینہ و لامہ نہ ہو کون اور نہ حمزہ. تو لہذا یہ جڑے نا بے الفا اللام العین الف لام یہ عوض الفا سے مراد ہے فاؤہ اللام سے مراد ہے العین سے مراد ہے. لہذا وہ اعتراض نہیں ہوگا کہ الذی موصول ہے تو صلے میں عائد کو نہیں ہے موصول کو اور صلہ جملہ ہوندا تے جملے وچ عائد بھی ہوندا ہے جی. ہر ایک علم پڑھان لگا دوجے علماں نوں جڑے پڑھے ہون وہ بھی پھر دوبارہ پڑھانے پیندے نے جی. تو لہٰذا بھی نہیں لازم آئے گا ہونا صلے کا کیڑا صلہ موصول اوندا بھی صلہ جڑا کوئی جملہ اون وچ عائد کوئی نہیں. اور مراد یہ ہے کہ نہ ہو اس میں کوئی شے اس سے. سنیں توجہ کرے جی ایک سوال ہے ان کا جواب دینا چاہتے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی نہ ہو تب صحیح ہوگا. ان میں سے حرف علت حمزہ تضعیف ان میں سے کوئی بھی نہ ہو مجموع سب کی نفی ہے ہر ایک کی نفی ہے. دھیان کریں اس لیے کہ مجموعہ جو ہوتا ہے نا مجموعہ کبھی منتفی ہوتا ہے اپنے جمیع اجزاء کے سبب سے کبھی منتفی ہوتا ہے اپنے تو یہاں بعض نہیں مراد بلکہ اول مراد ہے. بالکل وجہ کیا ہے کہ آگے بقرینۃ المقابلہ کہ آگے مقابلہ آ رہا ہے کہ غیر صحیح کون ہوتا ہے جس میں حرف علت ہو جس میں تضعیف ہو جس میں حمزہ ہو. اچھا بعض نسخوں میں واقع ہے کلمہ او واو کی جگہ میں اور اس وقت اشکال کے لیے جگہ ہے کیونکہ کلمہ او نفی میں فائدہ دیتا عموم کا کما فی قولہ تعالی ولا تطع منہم آثما او کفورا مطلب کسی دی بھی نہ کر تم. سنیں نا تو یہ اگر او ہو نا اول لام اول عین تو پھر اے جو نا بالکل واضح ہو جائے گا جی. ٹھیک ہے. اچھا جی مقابلہ کی یہ مقابلے سے کیا مطلب ہے؟ مراد مقابلے سے ہے موازنہ. کیا ہم وزن ہونا کہا جاتا ہے اس کو مماثلت بھی. میں نہ تمثلت شیء بشیء جب ایک شے کو تو کسی شے سے مقابلہ کرائے تو اس وقت یہ بولتے ہیں تمثلت شیء بشیء. اچھا جی وجہ المقابلہ یہ ہے کہ کہا جائے گا کہ حروف الکلمہ بالفا واللام والعین یہ کہ کہے تو ضرب علی وزن
فعل جل کہنے نا ضرب علی وزن، تو نام رکھا جائے گا دواد کا کہ یہ فا ہے فعل کی، ضربہ کی، یہ اس کا فا کلمہ ہے۔ را کا نام رکھیں گے کہ یہ عین الفعل ہے، با کا نام رکھیں گے کہ یہ اے شاباش ہے۔ پس جب مقابلہ کیا تو نے اس کا تو اب جو نا تو مقابلہ کرے نا، اب اس فا ضاد را با کا فا عین لام جو ہیں تو نہیں پائے گا تو ضاد را با میں ان تینوں میں نہیں پائے گا تو ان میں کوئی حرف کس سے نہ تو پھر حکم کر دیا تو نے اس بات کا کہ ضربہ کیا ہے۔ اور جب مقابلہ کیا تو نے کلمے کے حرف کے وعدہ کے کلمہ کے حرف کا تو نے جب مقابلہ کیا فا عین لام سے تو بکلمت فعل سمجھائیو، جب اس کا مقابلہ کیا تو نے پایا اس کے اندر حرف علت وہ واو ہے جو فعل کے فا میں ہے، تو نے حکم کر دیا کہ یہ غیر صحیح ہے، اور اگوں جڑا بندہ ہو تو پڑھے آ جائے، لیکن گل تھوڑی ہے کہ لہٰذا یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ تعریف سچی اس پر۔ اسی طرح ربائی میں جب مقابلہ کیا تو نے داح راجا کا فا لالا کے ساتھ، پس کہا تو نے دال داح راجا کی فا کے مقابل فا لالا کے فا کے مقابلہ میں، ہا داح راجا کی اس کے عین کے مقابلہ میں، را داح راجا کی اس کے حد ہو گئی یار، اور جیم اس کی، اور نہیں ہے اس کے حروف اصلیہ میں سے کوئی حرف، تو لہذا سمجھ لگ گئی کہ یہ کیا ہے۔ اور جب مقابلہ کیا تو نے واسا کا فا لالا کے ساتھ، تو یہاں فا کے مقابلے میں بھی اور لام اولا کے مقابلے میں حرف علت ہے، تو حکم کیا تو نے کہ یہ واسا سالم غیر سالم ہے، کیونکہ اس کے اصول کے اندر کیا ہے حروف علت پائے گئے ہیں۔ اچھا جی، حرف علت کیڑی شے جی؟ محض اعتبار کیا گیا اس بات کا کہ نہ ہو صحیح میں تضعیف بھی نہ ہو اور اے نہ ہون، اے کی آندے نے باوجہ مترتب ہونے بعض احکام حرف علت کے ان دونوں پر، کن پر؟ تضعیف پر اور وہ کیڑے نے حذف بھی اور قلب بھی، جیسا کن قریب آگے آئے گا۔ پھر جان اس بات کو مسئلہ پیچھے کور پڑھیا جی پھر آئے، ایک ہوتا ہے صحیح، ایک ہوتا ہے سالم، ایک ہوتا ہے کیا یہ ایک ہی ہیں کہ ان میں فرق ہے؟ جان اس بات کو کہ صحیح اور سالم نہیں فرق، ان کے درمیان مصنف رحمہ اللہ کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے، اسی لیے تعریف کی ہے صحیح کی بقول یہ صحیح هو الذی۔ بہرحال بعض صرفیوں کے نزدیک صحیح اور سالم میں انہوں نے فرق بینما فرقن، سالم کی تعریف تو یہی مذکور ہے کیتی ہے سالم دی تعریف ہے، اور صحیح کی تعریف وہ کرتے ہیں کہ صحیح وہ ہوتا ہے نہ ہو فا کے مقابلہ میں اور عین کے مقابلہ میں اور لام کے مقابلہ میں کیا نہ ہو، تو یہ کیا ہوتا ہے خواہ حمزہ ہو تضعیف ہو کوئی حرج نہیں، حرف علت نہ ہو، حرف علت نہیں ہے تو صحیح ہے، اور تضعیف اور حمزہ بھی نہ ہو تو یہ۔ اب ان کے درمیان عموم خصوص مطلق ہو گیا، عموم خصوص ہر سالم ہے، ہر سالم عکس کلی نہیں ہے کہ ہر صحیح، مثلا مدہ صحیح ہے اور بعض نزدیک سالم نہیں ہے، آمارا مطلب ہے جی۔ اچھا جی، سوال ہے تے حرف علت دسی کونی باوے رنگ کیڑے نے ہیں جنہاں دا رولا پیا گھنٹہ ہو گئے، تو جب کہ ہیں حرف علت اور تضعیف مشہور معلوم فیما بینہم، تو نہیں توجہ کی مصنف رحمہ اللہ نے ان کے بیان کی طرف،
لہذا اب یہ تعریف کے یہ تعریف بالمجہول لازم آ گئی ہے، یہ اعتراض نہ ہوا۔ وہ یہ ہے نا کہ بھئی اس میں حرف علت نہ ہو تو سن کے پتا حرف علت کون ہوں ہے؟ دسو تو صحیح، تو تعریف بالمجہول ہے بھئی معرف دے وچ جیڑی جز مجہول ہوگی ان دی پھر تعریف کرنی پیندی، تو انہوں نے دسے بھی تو جان نے سارے۔ اعتراض کیا گیا اس پر بئی طور کے تعریف حق اس کا یہ ہے کہ تعریف امر وجودی کے ساتھ ہونی چاہیے، امر، کیونکہ یہ جو تعریف ہوتی ہے یہ معرف ہوتا ہے۔ یہ انہوں پھوپھی انہوں داخلے بچ کیڑے پھوپھی ہری دھیان کریں جی کہ یہ جو تعریف ہوتی ہے یہ کیا ہوتا ہے، اور معرف کے لیے ضروری ہے کہ حضرت آپ ہون تے صحیح، کیوں از جو کالو، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ معدوم جو ہوتا ہے وہ نئی صلاحیت رکھتا یہ کہ وہ مقوم للماہیت ہو، بس جڑا آپ کونی انہیں کسی نے کیشہ دینا ہے، اس لیے کہ وہ شے جو نہیں ہے موجود بے نفس ہی کیسے پہچان کرائے گی وہ، کیونکہ وجود اس کا سبب ہے معرف کے وجود کے لیے کس حیثیت سے، معرفت، بھی معرف ہونا ہے تو اندر معرفت ہونی، معرف دیجی۔ جواب بئی طور کے معدوم جائز ہے اس کے ساتھ تعریف جب کہ نہ ہو شے کی معرفت کا طریقہ سوائے اس معدوم کے، پھر مجبوری ہوندی ہے۔ ہن صحیح دی تعریف وجودی نال ہو نہیں سکتی، صحیح دی تعریف یہ نفی کرنی بھی صحیح وہ ہوتا ہے جس میں یہ نہ ہو، یہ اور طریقہ ہی کوئی نہیں جی، اور باقی سارے دی وجودی ہو جائے گی۔ محموز الفا وہ ہوتا ہے کہ فا کلمہ میں حرف علت ہو، مثال وہ ہے کہ فا کلمہ میں حرف علت ہو تو محموز میں حمزہ ہو اور پھر حمزہ ہو۔ تدیف جس میں دو حرف ہمجنس ہوں ان کی تعریفیں وجودی ہیں، لیکن صرف اور صرف یہ صحیح کی مجبوری ہے کہ یہاں نہ عدم کے بغیر تعریف ہو نہیں سکتی ہے۔ ان کی مثال دیں دینے جیسا کہ آما انہیں دی تعریف عدم البصر، عدیم البصر، جی کی عدیم العدم البصر بھی عدیم البصر، اور تعریف ہیں دی کوئی نہیں۔ نبینا کی نوع کرتا ہے جس کی آنکھیں نہیں ہیں، جی انہیں دی اور تعریف کوئی نہیں۔ یا بتا اشارہ کر کے نہیں تو سمجھانا جی، چلے بولنا ہے تو کیا کہنا ہے کہ اس کی نظر نہیں ہے، تو صحیح جو ہے نا وہ بھی اسی طرح ہے، وہ بھی یہ مجبوری ہے۔